اچھا ایک چیز آگے موضوع سے ہٹ کے مگر اس کو سنیے، ادھار والی بات، شہید کے بارے میں جب آپ پڑھیے گا تو اول تو قرآن بڑے غضب غضب کی آیتیں ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. یہ دو کی ضرورت کیا تھی؟ ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے خبردار کہنا مت، اور یہ نہیں کہ فار ریسپیکٹ ہے، ایکچول میں وہ زندہ ہے، دماغ میں بھی بتلانا کہ وہ مردہ ہے. سمجھا؟ ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے، دوسری آیت فکر. اتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا. اور اب غضب کی روایت تو یہ ہے، یہ تو آیت سن لی آپ، روایت کہتی ہے کہ جب شہید کی روح نکلتی ہے چاہے جتنا بڑا گناہ ہو سب معاف. شہید ہوا کہ سب الا الدین، سوائے قرضے کے. قرضہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ حتیٰ شہید بھی ہے تو چونی آپ کو چھوٹ نہیں ہے، دے کے جانا پڑے گا. رسول اللہ کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا، 3 دینار یا درہم قرضہ تھا ان کے اوپر. حضرت نے سنا، کہنے لگے صحابہ کرام سے جاؤ تم لوگ نماز پڑھا کے دفن کر دو، میں نہیں پڑھاؤں گا اسے آدمی کی نماز. تو وہ ایک رشتہ دار ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ادا کر دیں گے. جب انہوں نے گارنٹی لیے تب رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے. لہذا وسیع حسن صاحب اول تو قرضہ لو نہ، کوشش کرو جیسے تیسے چل جائے. کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، لڑکے کی جان بچانا ہے تو قرضہ تو لینا ہی پڑے گا، لیکن مجبوری کے علاوہ کوشش. ایک دن مولا کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، خلیفہ تھے ہاں، کوفے کا مطلب حاکم تھے. تو ایک قصائی کہہ لے السلام علیکم مولا، بہت بڑھیا گوشت ہے، بہت شاندار جانور تھا، تیار مولا، بہت زبردست گوشت ہے، تو لے لیجئے. حضرت نے کہا یار میرے پیسے ہی نہیں ہے، لے کہاں سے لوں؟ تو اس نے کہا ارے آپ سے کون مانگتا ہے صاحب، ہم انتظار کر لیں گے، جب ہوگا تب دے دیجئے گا. روایت میں لفظ صبر ہے کہ ہم صبر کر لیں گے، تو اردو میں وہ ذرا چپک نہیں رہا ہے لفظ صبر، تو ہم نے وہ کہہ دیا کہ صاحب ہم انتظار کر لیں گے، جب ہوگا تب دے دیجئے گا. تو امام نے کہا تم کیوں انتظار کرو گے؟ ہم اپنے پیٹ سے نہ کہیں کہ انتظار کر لیں، جب ہوگا تب کھا لیں گے. صلوات. لہذا دین کہتا ہے کہ جلدی جو ہے ادھار نہ لو، اور لو تو بھیا کل معاف ہو جائے گا قرضہ.